شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت نے کہا، موت کی تکلیف قبر اور جہنم کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف سے نجات صرف ایک یہ تسبیح پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ کا امتی روزانہ یہ کلام 10 مرتبہ کہے، میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے محبوب نبی، آپ کا امتی جو ایسا کرے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کروں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی بخشش و مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تمام نبیوں کے امام نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یہ عمل کرتا ہے تو میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں، جبکہ موت کی تکلیف دردناک ہوتی ہے اور اس درد سے بری ہوگی۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولنا سکھاؤ اور انہیں موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، کیونکہ جس کا پہلا اور آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور پھر وہ 1000 برس بھی زندگی گزارے تو اس سے ایک گناہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مریض پر مرض شدید ہو جائے تو اس کو کلمہ طیبہ زبردستی نہ پڑھاؤ بلکہ اسے تلقین کرو، یعنی اس کے پاس پڑھتے رہو، کیونکہ کبھی کسی منافق کا خاتمہ کلمہ طیبہ پہ نہیں ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جبکہ سورۃ الدخان میں ارشاد رب العزت ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے محض بے مقصد اور اتفاقیہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو انہیں خاص مصلحت کے تحت بنایا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز ایک مخصوص حکمت کے تحت ایک متعین مدت تک کے لیے اپنا کام کر رہی ہے۔ موت اور حیات کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے قرآن واضح کرتا ہے، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر جدوجہد کون کرتا ہے، اور وہی عزت والا بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کے معنی ہیں کسی چیز کا مقرر وقت پر جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب تم کسی مقرر مدت ادائیگی تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو۔ جس طرح فرد کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کا وقت بھی مقرر ہے۔ فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، جبکہ مقرر وقت آ جائے گا تو ایک ساتھ کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو پائے گی۔ اسی طرح فرد کی موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کی طرف سے جب موت کا مقرر وقت آ جائے تو وہ ٹلتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا کسی منزل کی راہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان اور عمل کی جو فصل کاشت کرو گے، آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ قرآن کے مطابق زندگی مقصد کے حصول کی جدوجہد سے عبارت ہے اور موت اس کے اخروی نظام سے، اس لیے انسانی زندگی کا بامقصد ہونا خود نظام کائنات کے جواز کی بنیادی دلیل ہے۔ قرآن حکیم کے مطالعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اور نصب العین اخلاقی کمال کا حصول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے، اور یہ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا
کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس آیت میں انسانی زندگی کا مقصد، اس کی غرض تخلیق بیان کر دی گئی ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی اپنی حاجت کے لیے نہ تھا، کیونکہ وہ ذات تو بے نیاز اور غنی اور رازق ہے۔ باری تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ہی ایک کو روزی دینے والا، بڑی قوت اور قدرت والا ہے۔ سورۃ الذریات میں، جبکہ سورۃ الزمر میں ہے کہ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم سب سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں۔ اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ جب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے، تمہیں وہ بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بلا شبہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا اور سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے، دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا، اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل اور کرم والی ذات باقی رہے گی۔ جبکہ سورۃ القصص میں فرمایا گیا، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں یوں فرمایا، اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بڑی اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ یہ دنیا فانی ہے اور زندگی وقتی، اخروی، ابدی زندگی کی تیاری کے لیے پہلا اور آخری موقع ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ کھڑی ہوگی تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، مجھے واپسی بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ ہے جب تک کہ وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہم سے راضی ہو۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے، اور یہ لوگ نہیں جانتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماری سے قبل صحت سے، لہٰذا میں توبہ کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، یعنی گناہ کر رکھے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو
ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اسے تمہیں آخرت یاد رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن ابو والی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ میں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے، اسے کلمہ پڑھنے کا کہا جاتا ہے لیکن وہ نوجوان کلمہ نہیں پڑھ پا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا، کیا وہ نوجوان اپنی زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، تو پھر کس چیز نے اس نوجوان کو وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا؟ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، اے نوجوان، لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کلمہ نہیں کہہ پا رہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں؟ اس نوجوان نے عرض کیا، میں وہ بد نصیب بیٹا ہوں جو ماں کا نافرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس نوجوان کی ماں زندہ ہے؟ تو اس نوجوان نے عرض کیا، جی ہاں، میری والدہ محترمہ زندہ ہے۔ چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبوی میں حاضر کیا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے فرمایا، یہ نوجوان تمہارا بیٹا ہے؟ اس کی ماں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک زبردست آگ جلائی جائے اور تم سے کہا جائے کہ اگر تم اپنے اس بیٹے سے راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو تم اس وقت کیا کرو گی؟ وہ عورت روتے ہوئے عرض گزار ہوئی، تو میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اللہ تعالیٰ اور ہمیں گواہ بنا کر کہو کہ تم اس سے راضی ہو گئی۔ اس نوجوان کی ماں نے عرض کیا، میں اپنے اس بیٹے سے راضی ہوں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، اب لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ایک آدمی کو وقت وفات کلمہ پڑھنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا، میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نشست و برخاست ایسے برے لوگوں کے ساتھ تھی جو مجھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنے کا کہتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے قبض روح کے وقت ایک شخص کے اعضاء چیر کر دیکھے لیکن کوئی نیک عمل نہ پایا۔ پھر اس کا دل چیر کر دیکھا تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہ پائی۔ پھر جبڑے چیرے تو اس کی زبان کی نوک سے چھٹی ہوئی تھی، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ بس اس کلمہ توحید کی بدولت اس کی مغفرت و بخشش کر دی گئی۔ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بائیں جانے والا فرشتہ دائیں جانے والے فرشتے سے کہتا ہے، نرمی کر۔ دائیں جانے والا کہتا ہے، نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے یہ سختی دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو میں اسے لکھ لوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے وقت وفات یہ کلمات کہے، آگ سے اسے کبھی نہ جلائے گی، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور نیکی کی قوت اور گناہ سے بچنے کی طاقت بلند عظمت والے رب العالمین ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابی وقاص بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتاؤں؟ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا، لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسم اعظم ہے۔ جس شخص نے مرض وفات میں اسے 40 مرتبہ پڑھ لیا پھر اسی میں وفات پا گیا تو اسے شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور صحت یاب ہو گیا تو ایسا ہوا کہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں، اپنی مجلس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے اور عمر بن خطاب کے ذکر کے ساتھ مزین کرو۔ روایت ہے کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کے پاس آئی اور عرض کی، میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں اسے خواب میں دیکھنا
کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری نے اسے فرمایا 4 رکعت نفل نماز عشاء کے بعد اس طرح پڑھ کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور سورۃ کوثر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کر۔ اس عورت نے ایسے ہی کیا۔ خواب میں اس عورت نے اپنی لڑکی کو دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، جس پر گندھک کا لباس ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں میں آگ کی زنجیر ہے۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو صبح سارا خواب حضرت حسن بصری کو سنایا۔ آپ نے فرمایا صدقہ کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کثرت کر۔ حضرت حسن اسی رات سوئے تو عالم خواب میں اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت تخت پر ایک حسین اور جمیل عورت سر پر نورانی تاج پہنے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ سے کہنے لگی کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے آج صدقہ اور درود کی کثرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں نے تو تیری یہ خوش کن حالات مجھے نہیں بتائی تھی۔ اس خاتون نے کہا میری ماں کی بات سچی تھی۔ اس پر جب حسن بصری نے اس سے پوچھا پھر ایک ہی دن میں تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ہم 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے جیسا کہ میری ماں نے آپ کو بتایا تھا، مگر ایک نیک آدمی آج ہمارے پاس سے گزرا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کا ثواب ہمیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درود کو اس طرح کی طرف سے قبول فرمایا اور ہم سب کو اس شخص کی برکت سے اس عذاب سے نجات عطا فرمائی اور مجھے یہ مرتبہ ملا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تو ہم میں سے کوئی آدمی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی اتنی نیکیاں لے کر حاضر ہوگا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دی جائے تو اس پر بھاری پڑ جائیں گی، پھر جو نعمتیں اسے عطا کی گئی وہ لے لی جائیں گی تو وہ سب نیکیاں چلی جائیں گی، یعنی ان نعمتوں کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے احسان فرمائے گا۔ جو آدمی اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت معزز ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص جگہ تیار کی گئی ہے اور سجائی بھی گئی ہے۔ جس نے سچے دل سے یہ کلمہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے جھوٹ موٹ کہا تو اس نے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ فرمائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا اور سفارش کرتا رہوں گا کہ میری سفارش قبول کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ میں کہوں گا یہ پروردگار جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ان کے معاملے میں میری سفارش قبول فرما، تو فرمایا جائے گا یہ آپ کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے ہے، یہ تو فقط میرے ذمہ کرم پر ہے۔ تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ سب دوزخ سے نکال لیے جائیں گے۔ جو بندہ بھی ایسا فوت ہوگا کہ وہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس بات میں وہ قلبی ایمان رکھتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جس نے اپنی موت سے 1 سال پہلے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا 1 مہینے پہلے کہا، یا جمعۃ المبارک پہلے، یا 1 دن پہلے، یا 1 گھڑی پہلے کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کی تب تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، تو آپ نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اگرچہ وہ اسی پر بھروسہ کر بیٹھے، فرمایا اے سہیل بن بیضہ جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام فرما دے گا اور اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اپنے اس رب العالمین کی طرف بلایا جائے گا جسے تو نے اس وقت پکارا ہے جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس تکلیف کو تجھ سے دور کر دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تو کسی بے آب و گیاز زمین میں راہ گم کر بیٹھا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔
مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو آپ آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا خدا میرے پاس کثیر قاصد ہے، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ان کو بتا دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو اپنے رزق میں برکت اور وسط اور خوشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔